Welcome to MK Fairy Tales. ریاست کوہستان کے پہاڑوں کی طرح شہزادہ ازر کا دل بھی سخت اور سرد تھا۔ اس کے محل کی دیواریں اونچی تھیں، لیکن ان دیواروں کے پیچھے بسنے والے انسانوں کے حوصلے پست تھے۔ ازار کا ماننا تھا کہ حکومت صرف خوف کے بل ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتا تھا، محبت کمزوروں کا شیوا ہے اور میں ایک فتح بنانا چاہتا ہوں، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار جب شہر کی گلیوں سے گزرتا تو بازاروں میں سناٹا سا چھا جاتا۔ دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتے اور مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتیں۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے جید عالم اور وزراء بات کرتے ہوئے ہکلانے لگتے تھے۔ دوسری طرف گلستان کی شہزادی مہر النساء تھی۔ وہ نہ صرف علم و ادب والی تھی بلکہ نفسیات کی بھی ماہر تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کوہستان کے ظالم شہزادے کے پاس جانا ہے تو اس نے آنسو بہانے کے بجائے اپنی لائبریری سے ایسی کتابیں نکالیں جو انسانی رویوں پر لکھی گئی تھیں۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں وہاں ایک شہزادی بن کر نہیں بلکہ ایک طبیب بن کر جا رہی ہوں جو ایک بیمار روح کا علاج کرے گی۔ شادی کے بعد کے ابتدائی ماہ مہر النساء کے لیے بہت کٹھن تھے۔ ازار اسے نظر انداز کرتا۔ وہ محل میں جب بھی گزرتا مہر النساء کو کتاب پڑھتے یا پودوں سے باتیں کرتے پاتا۔ ایک بار ازار نے تنزیاً کہا، شہزادی، یہ پودے تمہیں جواب نہیں دیں گے، یہاں صرف میری تلوار بولتی ہے۔ مہر النساء نے سر اٹھایا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، شہزادے، پودے تب بولتے ہیں جب روح میں سکون ہو۔ آپ کی تلوار تو صرف جسموں کو خاموش کر سکتی ہے، روحوں کو نہیں۔ ازار اس جواب پر تلخی سے ہنسا اور وہاں سے چلا گیا، مگر مہر النساء کا یہ جملہ اس کے دماغ میں گونجتا رہا۔ محل کا ایک خادم جس کا نام کریم تھا، اس سے ایک قیمتی چینی کا گلدان ٹوٹ گیا۔ ازار نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ پورا محل لرزیز اٹھا، لیکن مہر النساء دربار میں آ گئی۔ اس نے کوئی شور نہیں کرا بلکہ اپنے گلے سے ایک نہایت قیمتی ہیرو کا ہار اتارا اور ازار کے قدموں میں رکھ دیا۔ ازار نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مہر النساء نے کہا، شہزادے، اس ہار کی قیمت اس گلدان سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ آپ یہ ہار رکھ لیں اور اس غریب کے ہاتھ مجھے تحفے میں دے دیں، کیونکہ اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے اور گلدان ایک انسان نے۔ آپ انسان کی بنائی چیز کا بدلہ تو لے سکتے ہیں لیکن خالق کی بنائی چیز کو دوبارہ جوڑ نہیں سکیں گے۔ ازار کچھ دیر مہر النساء کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے کسی نے طاقت کے سامنے چیلنج کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے نکل گیا، مگر کریم کی سزا منسوخ کر دی گئی۔ ایک بار ازار نے مہر النساء کو اپنے ساتھ دور دراز صحرائی علاقوں کے دورے پر چلنے کو کہا۔ اس کا مقصد شہزادی کو اپنی طاقت دکھانا تھا۔ سفر کے دوران ایک رات شدید ریت کا طوفان آیا۔ شہزادے کا خیمہ اکھڑ گیا اور وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ ازار اور مہر النساء ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں ازار کو سخت پیاس لگی مگر پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے غرور سے کہا، میں شہزادہ ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ مہر النساء نے پاس پڑے مٹی کے پیالے میں جمع شدہ بارش کے چند قطرے پانی اسے دیا اور کہا، شہزادے، اس وقت آپ کی سلطنت اور آپ کی تلوار اس ایک پیالے پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں آپ صرف ایک پیاسے انسان ہیں، شہزادہ نہیں۔ ازار نے وہ پانی پیا اور خاموشی سے غار کی دیوار سے لگ گیا۔ اس رات اس نے ستاروں کو دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی ہستی بہت چھوٹی محسوس ہوئی۔ واپس محل پہنچ کر وہ ازار نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے قید خانے کھول دیے اور ان لوگوں کو رہا کیا جن کے جرائم معمولی تھے۔ اس نے مہر النساء سے پوچھا، تم نے مجھ سے کبھی نفرت کیوں نہیں کی؟ مہر النساء نے جواب دیا، کیونکہ مجھے آپ کے ظلم کے پیچھے ایک چھپا ہوا خوف نظر آتا تھا۔ وہ انسان جو سب کو ڈراتا ہے، دراصل وہ خود اکیلا ہونے سے ڈرتا ہے۔ ایک پرسکون شام تھی
جب سورج کی آخری کرنیں کوہستان کے محل کے سنگ مرمر کے میناروں سے سنہری رنگ دے رہی تھی، شہزادہ ازار محل کی سب سے اونچی بالکنی میں کھڑا اپنی سلطنت کو دیکھ رہا تھا، جہاں اب خوف کے بجائے چہل پہل تھی۔ مہر النساء خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں یاسمین کے پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا، جس کی بھونی بھونی خوشبو ہوا میں رچ رہی تھی۔ اذان نے مڑے بغیر کہا، مہر النساء، کیا تمہیں یاد ہے جب تم یہاں آئی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ مہر النساء مسکرائی اور قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی شہزادے، مجھے یاد ہے، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں صرف آپ کی مرضی چلتی ہے۔ ازار مڑا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی اور چمک تھی جسے دیکھ کر مہر النساء کا دل دھڑک اٹھا۔ اذان نے مہر النساء کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کے وہ ہاتھ جو کبھی صرف تلوار کے دستے کو سختی سے پکڑتے تھے، آج مہر النساء کے ہاتھوں کو اتنی نزاکت سے تھامے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی قیمتی شیشہ ہوں۔ اذان نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے برسوں لوگوں کو جھکایا، لیکن تمہارے صبر نے مجھے جیت لیا۔ مہر النساء، میں نے دنیا فتح کرنے کی کوشش میں خود کو کھو دیا تھا، لیکن تم نے مجھے مجھ سے ہی ملا دیا۔ آج میں یہ تخت و تاج، یہ سلطنت اور اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔ اس نے مہر النساء کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہر النساء نے محسوس کیا کہ ازار کا دل جو کبھی پتھر سمجھا جاتا تھا، آج اس کی محبت میں کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ مہر النساء نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شہزادے، میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ وقت اور محبت ہر پتھر کو پگھلا دیتے ہیں۔ اب آپ کوہستان کے ظالم شہزادے نہیں، میرے دل کے بادشاہ ہیں۔ اس شام جب محل کے چراغ روشن ہوئے تو وہ صرف روشنی کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ اس محبت کا جشن تھے جس نے ایک اجاڑ دل کو بستا ہوا شہر بنا دیا تھا۔ ازار اور مہر النساء نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باغ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اب جھاڑیاں نہیں بلکہ محبت کے گلاب مہک رہے تھے۔ کوہستان کی تاریخ میں یہ دن سب سے خوبصورت لکھا گیا، کیونکہ اس دن ایک سلطنت کو اس کا حکمران ملا تھا اور ایک تڑپتی ہوئی روح کو اس کی منزل۔